السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بحیرہ عرب کے اندر امریکہ نے 36 گھنٹے طویل ایک آپریشن کیا ہے۔ یہ آپریشن ایران کے خلاف کیا گیا ہے اور یہ سعودی عرب کی مداخلت، سعودی عرب کی درخواست کے اوپر کیا گیا ہے، اور اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایران سے بچاؤ، اور اب ایران کے خلاف عملی اقدامات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری جانب چونکہ اس وقت اسرائیل دباؤ میں ہے، اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے یا دنیا کی توجہ دوسری جانب ہٹانے کے لیے امریکہ کا 5واں بحری بیڑا اس وقت بحیرہ عرب کے اندر، جو عام طور پہ بحرین میں ہوتا ہے، وہ حرکت میں آ گیا ہے، اور اس نے ایران کے خلاف بہت بڑا آپریشن کیا ہے۔ اور اس آپریشن کے نتیجے میں جو مدد دی ہے انہوں نے مبینہ طور پہ، جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ سعودی عرب کے لیے ہے۔ سعودی عرب کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے، اور ریلیف فراہم کرنے کے علاوہ سعودی عرب کو ایک پیغام کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان یا کسی دوسرے اسلامی ملک کے قریب مت جاؤ، تمہارے لیے تمہارے مسئلوں کا حل ہمارے پاس ہے اور ہم ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کارروائی بحیرہ عرب کے اندر امریکہ کے 5ویں بحری بیڑے نے کی ہے، اور اس دوران اسلحے کی بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے۔ اس میں وہ اسلحہ ہے جو سعودی عرب کے اندر تباہی مچا سکتا تھا، اور اس میں کچھ اسلحہ ایسا بھی ہے جو یمن میں موجود حوثی اس سے پہلے استعمال کر رہے تھے۔ امریکہ نے یہ سارا اسلحہ اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور یو ایس 5th فلیٹ نے باقاعدہ اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اس کارروائی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ مکمل تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کے اوپر کامنٹ بھی کیجئے، اپنی فیڈ بیک دیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سعودی عرب اس وقت جو مشکل میں تھا، اب اس کی مدد کو امریکہ آن پہنچا ہے، اور امریکہ کس طریقے سے پہنچا ہے کہ جو صورتحال اس وقت یمن اور سعودی عرب کے درمیان ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی کوئی بہتری کی جو امید پیدا ہوئی تھی، اس کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے امریکہ خود آیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جنگ بندی یا مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، شاید اس کی کوئی راہ نکل آتی، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو امریکہ نے یہ چیز ہونے سے پہلے ہی وہ اقدامات شروع کر دیے ہیں، یہ سانس دلانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، جنگ جاری رکھو، لڑو، اور یہ دیکھو ایران کیا کر رہا ہے۔ ابھی تک جو یہ ساری کارروائی ہوئی ہے، جو امریکہ اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ اس کی ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر آپ پوری کی پوری ان کی اسٹڈی کریں گے، اور یہ اس 5th فلیٹ کے ارکان نے نہیں کہا، یہ امریکہ کے دفاعی عملے نے کہا ہے کہ یہ ایک کشتی جو پکڑی گئی ہے، میں بھی اسلحے کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں ان کی کارروائی کی تفصیلات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسلحے سے بھری ہوئی کشتی پکڑی گئی ہے، اور یہ کشتی ان کے مطابق ازمپشنز کی بنیاد کے اوپر مبینہ طور پہ ایران سے سفر اس نے شروع کیا ہے، اور ایران سے سفر شروع کر کے وہ یمن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ عمان اور پاکستان کے قریب بنیادی طور پہ کارروائی ہوئی ہے۔ اب جناب آتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ اسلحہ جو ہے وہ ملا ہے، اور اسلحہ بڑا امپورٹنٹ ہے، سارا ایران میڈ اسلحہ نہیں ہے۔ اس کے اندر حملہ کرنے والے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں، اور حملہ کرنے والے ہتھیاروں میں مثال کے طور پہ 56 کہا گیا جی کلیشنکوفز ہیں جو چائنیز ماڈل کی ہیں، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مشین گنز ہیں، اب اس کو جوڑنے کی حوثیوں کے ساتھ کوشش کی گئی کیونکہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ سنائپر رائفلز ہیں، لیکن جو خاص چیز پکڑی گئی ہے جس کے اوپر ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے پریشانی کا سامان ہے، خاص کر سعودی عرب کے لیے، وہ روسی ساختہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں، اور یہ وہی میزائلز ہیں جو حوثی ویسے استعمال کر کے ان سعودی عرب والوں کے ٹینکس کو اڑاتے ہیں۔
پھر جو راکٹس فائر کیے جاتے ہیں وہ راکٹس بھی برآمد ہوئے ہیں. اور جناب اب یہ جو ساری تفصیلات جاری کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک پہلے سے موجود ان کے پاس اطلاع تھی جس کی بنیاد کے اوپر اس 5ویں بیڑے نے کارروائی کی ہے. اس کے 2 سے 3 مقاصد ہیں. یعنی ایک تو امریکہ نے اچیو کیا, دوسرا یہ ہے کہ اگر چلیے بالفرض ایون اف کی بنیاد کے اوپر ہم امریکی دعویٰ مان لیتے ہیں کہ یہ ایران کی کشتی اسلحے سے بھرپور پکڑی گئی ہے, تو اس کا مطلب ایک میں پہلے مقصد سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. اگر ایران کا یہ اسلحہ پکڑا گیا اور واقعتاً ایران کا تھا تو پھر امریکہ کو اب تیار ہو جانا چاہیے, اس کی جوابی کارروائی ہوگی. اگر ان کے بیڑے نے ان کی کشتی کو روکا ہے تو پھر ایرانی ڈرونز تو جاتے ہیں اور امریکی بیڑے کی تصویریں بھی لیتے ہیں, فوٹیج بھی لیتے ہیں, مکمل تفصیلات کے ساتھ واپس آتے ہیں. وہ اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ وہ ایران کو امریکہ کو کہے کہ جو مرضی کرتے رہو. اچھا اب آتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بھی ایران, اب میں چونکہ یہ ان کے دعوے کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ایران نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا, اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے باوجود کچھ فورس ایران کی حکومت اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹی. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو یمن کے حوثیوں کے ساتھ سعودی عرب کی کوئی جنگ بندی والی بات نہیں ہونے والی. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یا امریکہ نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ سیریا کے اندر ان کی دونوں آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا گیا. چونکہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کی عدالت نے اس شیخ جراح والے معاملے کو فی الحال ڈیلے میں ڈال دیا ہے, اور پوری عالمی برادری کی نظریں اس وقت جو مسجد اقصی کے اندر ہو رہا ہے, جو اسرائیل کے ظلم و ستم ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. تو ایسے میں ایک سٹنٹ ضروری تھا. دنیا کو یہ احساس دلایا جاتا ہے دیکھو دیکھو کہ ایران تو دنیا میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے, ایران تو اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اور یہ جو یمن والے ہیں یہ اپنے طور پہ نہیں لڑ رہے, یہ شام والے اپنے طور پہ نہیں لڑ رہے, یہ غزہ والے اپنے طور پہ نہیں لڑ رہے, ان کو تو ایران لڑا رہا ہے, ان کو تو ایران فراہم سپورٹ کر رہا ہے. یہ اس پوری کی پوری تحریک کو ایک لحاظ سے ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے. ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں, لیکن ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ ٹائمنگ بتاتی ہے کہ نیت صاف نہیں ہے, مقصد کچھ اور ہے. مقصد سعودی عرب ایران کے مذاکرات کو ناکام بنانا ہے, مقصد حوثیوں کی اور سعودی عرب کی بات چیت کو ناکام بنانا ہے, اور ایک مقصد اسرائیل کو بچانا ہے. لیکن بچ نہیں پائے گا, ہو نہیں سکتا. یہ جو انجام کی طرف باتیں بڑے لوگوں نے کہہ دیا وہ ہوگا, رہبر اللہ نے کہہ دیا تو اس کا اختتام ہوگا. اس وقت پوری دنیا کی طرف سے لان تان ہو رہی ہے اسرائیل کے اوپر, گو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لان تان کا فرق نہیں ہے, کیونکہ جو لعنت کے حقدار ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے, وہ تو آپ ہر وقت خوش رہتے ہیں. مجھے بردراز گوندل کا فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.